جی پارٹی میں کوئی ایسا شخص جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرا جانشین ہونے کی اہلیت رکھتا ہے؟ دیکھیں میں نے جو اب دیکھ رہا ہوں نا، ہمارے جو آئی ایس ایف جو ہماری اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس میں سے جو نوجوان نکل رہے وہی ہیں ہوں گے، وہی انہی میں سے ہو. ان کے اندر دیکھیں پولیٹکس کے اندر دو قسم کی پولیٹکس ہیں. ایک ہے ذاتی مفادات کے لیے کہ میں پولیٹکس آؤں گا، میں اپنا تھانے دار لگواؤں گا، میں اپنا وہ ڈیولپمنٹ فنڈ یہ وہ اپنا ڈی سی پھر شاید وزیر بن جاؤں. ایک وہ روایتی پولیٹکس ہے جس سے میرے لیے کیا ہے، اور ایک دوسری ہے نظریاتی پولیٹکس. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، ہمارے جو آئی ایس آئی سے نئی نوجوان نکل رہے ہیں، سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر وہ آئی نظریہ ایس ایف، آئی ایس آئی نہیں، آئی ایس آپ کے منہ سے آئی ایس آئی نکل گیا. کاش آئی ایس آئی میں بھی وہ ہو جاتا ہے نظریہ جو ہمارے آئی ایس ایف میں. آئی ایس آئی میں بھی بہت آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ ہی کی ہے، ہماری ہے. بہت ہیں، لیکن وہ اصل میں دیکھیں ہر ادارے میں نا اونچ نیچ ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم جب تنقید کرتے ہیں تو بہتری کے لیے تنقید کرتے ہیں. وہاں ایک غلط فہمی ہے کہ اگر آپ تنقید کریں گے تو آپ کے ملک سے غداری کر رہے ہیں. جب بھی آپ ایک معاشرے سے تنقید ختم کرتے ہیں وہ معاشرہ سکڑ جاتا ہے. اگر آپ ڈکٹیٹرشپس کو دیکھ لیں اور جمہوریت آگے نکل گئی، بادشاہت سے آگے نکل گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے کہ یہاں بادشاہت آ گئی اور مغرب میں جمہوریت آ وہاں گئی. جمہوریت تو جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے، میریٹوکریسی ہوتی ہے یقیناً. اور جب تنقید ہوتی ہے تو آپ اپنی اصلاحات کرتے ہیں. جب آپ ایک معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیں وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہو. پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں اگر آپ کے پاس اپنی دفاع کرنے کے لیے تکڑی فوج نہیں ہے تو آپ کو خطرہ بڑا ہے، کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے سیریا، لیبنان، یعنی ساری جگہ چلے جائیں نا مسلمان ملکوں میں. افغانستان میں کیا ہوا ہے، تو صومالیہ میں کیا ہوا. تو اس لیے ایک مضبوط فوج ملک کی ضرورت ہے. یقیناً. کوئک کوسچن اینڈ کوئک رسپانس آپ کی طرف سے کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے آپ پھر کرسی اقتدار پہ فائز ہوں، تو یہ جو ایک بلاک نیا بن رہا ہے جس کے سرخیل ایم بی ایس ہیں اور چائنا ہے، آپ فوری طور پہ اگر آپ کو جوائن کرنا پڑے تو آپ اس بلاک کو جوائن کریں گے یا اسی پرانے بلاک جس کے مسائل ہیں؟ دیکھیں آفتاب، ہمیں نا پاکستان کو بلاکس نہیں جوائن کرنا چاہیے. پاکستان کو وہ فورن پالیسی کرنی چاہیے جس سے اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو. نیشنل انٹرسٹ ہے وہ جو ہمارا اب تک ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہم بلاکس کا حصہ بن گئے ہیں. جب ایک بلاک کا حصہ بنتے ہیں تو باقی بلاکس آپ سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے، یعنی ان کے بغیر ایسے ہو کہ جس طرح اگر آپ وہ امداد نہ کریں تو آپ گزارا نہ کر سکیں، پھر آپ غلام بن جاتے ہیں. اور جو قوم اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوتی اس کا وہی حال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر وساکیوں سے چلنا شروع کرے وہ اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اپنے پیر پہ. ہم ایڈ لے کے اور قرضے لے کے اور شروع سے بیکاریوں کی طرح اور اپنی فورن پالیسی، ہم دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر کے پیسے کے ڈالرز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا اور عزت بھی کھو بیٹھے ہیں اپنی. کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے پیسے ایڈ لیتے ہیں اور قرضے لے کے اور اس طرح گزارا کرتے ہیں تو آپ کی عزت جاتی ہے. تو جو ہماری قومی غیرت ہے اور قومیں غیرت پہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی انسان بھی تکڑا وہ ہوتا ہے جس میں غیرت ہوتی ہے. تو جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں انسان بھی یا قوم بھی تو آپ اپنی غیرت کھو بیٹھتے ہیں. تو ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے جو ہمارے ملک لوگوں کی بہتری ہو، اور اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. آپ کو کسی کے سامنے ایک بلاک بن کے اور ایڈ اور یہ اس سے نکلنا چاہیے. بات پچھلی جو ہے نا بیچ میں رہ گئی، آپ آئی ایس ایف کی بات کر رہے تھے کہ آئی ایس ایف سے آپ کو توقعات ہیں کہ جانشینی جب بھی ملے گی اسی میں سے ملے گی. تو آپ نے کچھ لوگوں کو انسرکل کیا ہے، خفیہ سی ایک دستاویز میں نام ہی رکھ دیں 5-7؟ ہاں، میں آہستہ آہستہ نئے لیڈرز دیکھ رہا ہوں اور ان کو آزما بھی رہا ہوں، لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پھر وہ دوسرے ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں. نہیں، ایک رکھ دیں محفوظ چیزیں دیکھ بنا کے تاکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ کم ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ ایک عمران نہیں اگلا اس سے بھی، جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا.